پاکستان کی ثالثی میں ایران سے مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے، ایران سے جلد ڈیل ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ایران کے خلاف مختلف آپشنز زیر غور، امریکہ خارق جزیرے پر قبضہ کر سکتا ہے، میرا پسندیدہ آپشن ایرانی تیل پر کنٹرول حاصل کرنا ہے۔ مزید کہا ایرانی اسپیکر نے آبنائے ہرمز سے پاکستانی پرچم بردار جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی ہے، مشتبہ خامنہئی مر چکے یا بری طرح ان کی حالت خراب ہے، ایران میں رجیم چینج ہو سکتا ہے۔ ایران اور امریکہ نے پاکستان پر اعتماد کا اظہار کیا، دونوں ممالک مذاکرات کے لیے پاکستان کی سہولت کاری پر آمادہ ہیں۔ پاکستان کی ہم کوششوں پر سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے وزراء خارجہ نے شکریہ ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا 4 ملکی اجلاس کے بعد اہم بیان، کہا کہ چاروں وزراء خارجہ نے اتفاق کیا کہ تنازعات کے حل کے لیے مکالمہ اور سفارتکاری ہی واحد مؤثر راستہ ہے۔ چاروں ممالک کے درمیان تعاون بڑھانے کے لیے سینئر حکام پر مشتمل کمیٹی بنانے کا فیصلہ ہوا۔ مہر میں تہرے قتل کیس کے تمام ملزم بری، کرمنل ٹرائل کورٹ دادو نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا۔ 8 سال قبل رباب چانڈیو کے دادا، والد اور چچا کو قتل کیا گیا تھا۔ مقدمے میں پیپلز پارٹی کے ایم پی اے سردار خان چانڈیو، برہان چانڈیو سمیت 8 ملزم نامزد تھے۔ اور کراچی میں کلفٹن زمزمہ اسٹریٹ کے قریب ڈپارٹمنٹل اسٹور میں آگ بھڑک اٹھی، فائر بریگیڈ اور ریسکیو کی 8 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف، فائر بریگیڈ کی مزید گاڑیاں طلب کر لی گئیں۔ عمارت میں پھنسے سیکیورٹی گارڈز کو سنارکل اور سیڑھیوں کے ذریعے نکالنے کا عمل جاری۔ امریکی ضروریات کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی مناسب مقدار موجود ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس میں ایندھن کی بچت اور کفایت اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ وفاقی حکومت کے ہفتے میں 2 دن سمارٹ لاک ڈاؤن کی تجویز، سمارٹ لاک ڈاؤن ہفتہ دن 12 بجے سے اتوار رات 12 بجے تک نافذ کرنے کی سفارش کی گئی۔ مارکیٹیں بند، شادی تقریبات پر پابندی، ہائی ویز اور موٹر ویز بند رکھنے کی تجویز۔ اسرائیلی پارلیمنٹ اجلاس کے دوران ایرانی حملوں کے باعث سائرن بج اٹھے، ریاستی بجٹ پر اسرائیلی کابینہ اجلاس ملتوی کرنا پڑ گیا، صہیونی ارکان اجلاس چھوڑ کر پناہ گاہ میں چھپ گئے۔ ایرانی بیلسٹک میزائل حملے کے بعد اسرائیل میں صنعتی زون میں شدید آگ بھڑک اٹھی۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے اردن کی ازرق ایئر بیس پر امریکی فوجی ساز و سامان کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ کویت کے بوبیان جزیرے کو نشانہ بنایا گیا، امریکیوں اور صہیونیوں کے اجتماع کو ٹارگٹ کیا۔ اہم عسکری تنصیبات کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، کویت کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ڈرونز گرنے سے آگ بھڑک اٹھی۔ ایران کے بحرین میں المونیم تنصیبات پر حملے۔ تہران میں قطری نیوز چینل العربیہ کی عمارت پر اسرائیلی حملہ، متعدد افراد زخمی، لائیو نشریات معطل، عمارت کو شدید نقصان پہنچا۔ اسرائیل اور امریکہ کے حملوں سے ایرانی صوبے البرز میں گرڈ اسٹیشن متاثر۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران اور کرچ کے کچھ علاقوں میں بجلی کی بندش ہائی وولٹیج ٹرانسمیشن ٹاور اور دوشن ٹپا سب اسٹیشن کو نقصان پہنچنے کی وجہ سے ہوئی۔ بجلی بحالی کا کام جاری ہے۔ اسرائیل اور اس کے اتحادی سمجھتے ہیں کہ علم کو بمباری سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس چراغچی نے ایکس پر بیان میں کہا یہ بات سائنسدانوں کا قتل، ایران کے جوہری مراکز پر حملوں اور اب جامعات کو نشانہ بنانے سے ظاہر ہوتی ہے۔ حقیقت میں ان کے اقدامات مایوسی کو ظاہر کرتے ہیں اور علم کے حصول کے جذبے کو مزید بڑھاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صحت مند پنجاب کی جانب ایک اور اہم قدم، چیف منسٹر کارڈک سرجری پروگرام کا آغاز۔ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق صوبے کے 9 سرکاری اور 15 نجی کارڈک اداروں میں پروگرام شروع کیا گیا ہے۔ پروگرام کے لیے سالانہ 3 ارب روپے سے زائد کی رقم مختص۔ وزیر اعلیٰ کا اوپن ہارٹ سرجری کی طویل ویٹنگ لسٹیں 6 ماہ میں ختم کرنے کا ہدف مقرر۔ لیڈی ولنگٹن ہسپتال لاہور کی وائرل ویڈیو کا معائنہ، ہسپتال کے ایم ایس سمیت 5 ڈاکٹرز کو معطل کر دیا گیا۔
बानी पीटीआई के बेटे की गुफ्तगू को विफाकी हुकूमत ने मुतनाज़ बनाया। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुहेल आफरीदी का कहना था कि बानी के बेटे की गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा करवाया गया। ये एक बेटे के अपने बाप के लिए एहसासात थे जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। इस गुफ्तगू को GSP प्लस के साथ जोड़कर गलत बयानी की जा रही है। वज़ीर आला ने कहा कि बुशरा बीबी की आंख में भी तकलीफ है, उनसे जेल में नारवा सलूक किया जा रहा है। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत कहते हैं कि अपनी बहनों की वजह से बानी पीटीआई जेल से बाहर नहीं आ सके। ऐसे बंदे को अब वज़ीर आला KP बनाया जो प्राइमरी स्कूल नहीं चला सकता।